سورۃ آل عمران آیت نمبر 146 سے 150 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 146 کا ترجمہ: وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضعفوا وما استقانوا واللہ یحب الصابرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل احد کو ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا تھا تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں، لیکن انہوں نے بے صبری اور بے دلی کا قطعاً مظاہرہ نہیں کیا، نہ ہی باطل کے آگے سرنگو ہوئے۔ یہ خطاب دراصل کمزور ایمان والوں سے ہے، جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ مرتد ہونے کی بات سوچ رہے تھے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 147 اور 148 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کی دعا یہ تھی اہل ایمان والوں کی: اے ہمارے رب، ہماری گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہوگی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا تو ثواب بہت ہی خوب ہے۔ ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کار یا اپنی کارکردگی پر نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی ثابت قدمی اور دشمن پر غلبہ آنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ میدان بدر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح اور نصرت کی دعا میں گزار دی۔ ایسی دعا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 149: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ، آیت نمبر 150: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا اور بہت سے صحابی زخمی ہو گئے، تو مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین، یہود اور منافق سب بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کی باور کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوتی، نہ ہی وہ خود زخمی ہوتے، نیز آئندہ بھی اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوگا۔ تو اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ابھی بھی اپنا نفع نقصان سوچ لو۔ کچھ مسلمانوں کو بھی تانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر یہ لوگ تمہیں اس جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے، نیز یہ کہ یہ لوگ کسی حال میں بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی تمہارا سب سے زیادہ اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ان آیتوں میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی چیزیں بتائیں۔ اس آیت میں بزدل لوگوں کو شجاعت کی رغبت بھی دلائی، اللہ کی رات کے جہاد کا شوق بھی دلایا اور سب کچھ بتایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہو تو اس میں سے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت طلبی ہو تو اسے آخرت تو ملتی ہے لیکن دنیا میں بھی اپنے مقدر کا پا لیتا ہے۔ آخرت کی کھیتی کے چاہنے والوں کو ہم زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور دنیا کی کھیتی چاہنے والے کو ہم کو دنیا دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
پھر ایک اور آیت میں آتا ہے جو شخص صرف دنیا طلب ہی ہو تو ہم ان میں سے جسے چاہے جس قدر چاہے دنیا دے دیتے ہیں، پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میں جاتا ہے۔ اور جو آخرت کا خواہ ہو اور کوشش بھی کرتا ہو اور با ایمان بھی ہو تو اس کی کوشش اللہ کے ہاں مشکور ہے، قدردانی کی گئی ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احد کے مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے بہت سے نبی اپنی جماعتوں کو ساتھ لے کر دشمنان دین سے لڑے بھرے اور وہ تمہاری طرح اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن پھر بھی مضبوط دل رہے اور صابر اور شاکر رہے، نہ سست پڑے نہ ہمت ہاری، اور صبر کے بدلے انہوں نے اللہ کریم کی محبت مول لی۔ تو یہ دو چیزیں، سست بھی نہیں پڑنا اور ہمت بھی نہیں ہارنا، محنت کرتے رہیں، کامیابی آخر قدم چوم لیتی ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ مجاہدین اور تم یہ سن کر کہ حضور شہید ہو گئے کیوں ہمت ہار بیٹھے ہو اور کفر کے مقابلے میں کیوں دب گئے ہو، حالانکہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء کی شہادت کو دیکھ کر بھی نہ دبے نہ پیچھے ہٹے بلکہ اور تیزی کے ساتھ لڑے، یہ اتنی بڑی مصیبت بھی ان کے قدم نہ ڈگمگا سکی، پھر تم حضور کی شہادت کی خبر سن کر اتنے کیوں گھبرا گئے۔ ان کے بہت سے معنی آتی ہیں، مثلا علماء، ابرار، متقی، عابد، زہد، تابعہ فرمان وغیرہ وغیرہ۔ ربی یون جو ہم نے لفظ یوز کیا تو ربی یون میں یہ سارے آتے ہیں۔ بس قرآن کریم ان کی اس مصیبت کے وقت دعا کو نقل کرتا ہے، ان لوگوں کی فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا کا ثواب، نصرت اور مدد اور ظفر اور اقبال ملا اور آخرت کی بھلائی اور اچھائی بھی اسی کے ساتھ جمع ہوئی۔ یہ محسن لوگ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، تو محسنین بنیں، محسنین جیسا عمل کریں اور کبھی بھی کافروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے یاد رکھیں وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ سو کافروں سے مت ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اور کتنی وہ پرسکون زندگی ہوگی۔ سو اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو کافروں منافقوں کی باتوں کو ماننے سے روک رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اگر ان کی مانی تو دنیا اور آخرت کی ذلت تم پر آئے گی۔ ان کی چاہت تو یہی ہے کہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دے۔ پھر فرماتا ہے اللہ مجھی کو اپنا والی اور مددگار جانو، مجھی سے دوستی کرو، مجھی پہ بھروسہ کرو، مجھی سے مدد چاہو۔ پھر فرمایا ان شریروں کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب ڈر اور خوف میں ڈال دوں گا۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بس دعائیں مانگتے رہا کریں، ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ ایسے شر سے ہمیں محفوظ رکھ جو ہمیں دین سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔